حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ کا شمار بر صغیر کے معروف صوفیاء اور بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ بہت بڑے روحانی پیشوا، فلسفی اور صوفی تھے۔ حضرت معین الدین چشتی کا آبائی وطن ایران کا ایک شہر سیستان تھا۔ اس کو انڈرلائن کرو کہ خواجہ معین الدین چشتی کا آبائی وطن یعنی باپ کا جو جہاں ان کی وہ باپ دادا رہتے تھے وہ ایران کے شہر سیستان تھا، جس کو انڈرلائن کرو۔ آپ 6 صدی ہجری میں سیستان کے قریب واقع تنجر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے، اس کو بھی انڈرلائن وہ کر لو۔ آپ کے والدین آپ کو حسن کے نام سے بھی پکارتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام سیدہ مانور اور والد کا نام سید غیاث الدین تھا۔ اس کو بھی انڈرلائن کرو کہ خواجہ معین الدین چشتی کی والدہ کا نام مانور اور والد کا نام وہ سید غیاث الدین وہ تھا۔ ان دونوں ناموں کو لکھ لو۔ وہ بہت بڑے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے لگاؤ رکھنے والے شخص تھے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ حضرت علی سے ملتا ہے، اس کو بھی انڈرلائن کرو۔ اہم سوال ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا کر ملتا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی نے ابتدائی تعلیم گھر میں حاصل کی اور بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا۔ 15 سال کی عمر میں ہوئی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اس کو بھی انڈرلائن کرو کہ 15 سال کی عمر ان کے والد کا نام جو غیاث الدین تو فوت ہو گیا۔ 1 سال بعد والدہ محترمہ بھی وفات پا گئی جو کہ مانور نام تھا، اور آپ تنہا رہ گئے۔ ایک روز وقت کی مشہور بزرگ حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو ان سے بہت متاثر ہوئی اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے لگی۔ عراق میں 2.5 سال خواجہ حسن عثمانی رحمۃ اللہ کی خدمت میں گزارے۔ بعد ازاں بغداد میں شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تبریز شہر میں خواجہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ اور اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی کی خدمت میں رہے۔ ایران کے شہر خرقان میں 2 سال لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمائی، پھر ایران کے شہر استراباد اور کچھ عرصہ ہرات میں گزارا۔ بالآخر ہندوستان آ گئی اور اجمیر کے علاقے مستقل سکونت اختیار کی۔ حضرت معین الدین چشتی چشتیہ کی بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے اور ہندوستان میں آپ کی بدولت سلسلہ چشتیہ کو فروغ ملا۔ آپ نے بے شمار لوگوں کی اصلاح اور انہیں راہ ہدایت پر چلنے پر آمادہ کیا۔ آپ کی زہد و تقوی اور وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ حضرت معین الدین چشتی کا انتقال ہندوستان کے شہر اجمیر میں ہو اور آپ کا مزار بھی وہیں پر ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی کا مزار اجمیر میں ہے اور وہیں پر آپ کا دفن بھی ہے۔ اس میں چند باتیں ضروری تھی۔ آپ کی جائے پیدائش کہاں پر تھی، آپ کی والد کا نام کیا، آپ کی والدہ کا نام کیا، اور اسی طرح آپ کی وفات کہاں ہوئی، یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس میں اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آ جائے حضرت مجدد الفسانی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ 971 ہجری میں ہندوستان کے ایک شہر سرہند میں پیدا ہوئی۔ تو سرہند میں پیدا ہوئے اور 971 ہجری، اس دونوں کو انڈرلائن کرو، ٹھیک ہے۔ اور 1564 میں عیسوی میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ 1564 عیسوی میں وہ پیدا ہوئے تھے۔ آپ 1564 یعنی 1564، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام احمد اور والد کا نام خواجہ عبدالاحد تھا۔ اب یہ اہم ہے، والد کا نام احمد تھا اور والد کا آپ رحمۃ اللہ کا نام، اس کا نام جو تھا نا مجدد الفسانی کا احمد تھا اور والد کا نام خواجہ عبدالاحد تھا۔ اچھا، اس کو مجدد الفسانی کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے، دیکھو مجدد الفسانی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ الف عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں 1000 اور ثانی کا مطلب ہے دوسرا۔ تو پہلے مجدد ان سے 1000 سال پہلے گزرے ہیں جن کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، اور چونکہ یہ ان کے 1000 سال بعد جو ہے نا وہ آ گئے تھے تو لہٰذا اس وجہ سے کو الفسانی یعنی دوسری ہزار مطلب اس کے 1000 سال بعد جو دوسرا سال ہے اسی میں یہ چونکہ مجدد ہے۔ اور مجدد ایک زمانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ 1000 سال بعد ایک بہت بڑی ولی ہر لحاظ سے شیخ کامل اور دین کا وہ علم رکھنے والا، اسی کو وہ جو ہے نا ایک مجدد وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجدد الفسانی ہے۔
اچھا، حضرت مجدد الفسانی نے ابتدائی تعلیم سرہند میں حاصل کی، 17 برس کی عمر میں تمام مروجہ علوم کے حصول سے فارغ ہو کر دس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ تو یہ بھی انڈر لائن کرو کہ 17 برس کی عمر میں تمام علوم سے، جس میں فقہ، تاریخ، علوم عالیہ، نحو، صرف، سارا کچھ حاصل کر کے فارغ ہو کر تدریس میں یعنی دوسروں کو پڑھانے لگے۔ علاقہ کی معروف بزرگ حضرت شاہ سکندر کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی کچھ عرصہ گزارا۔ بعد ازاں دہلی میں وقت کے مشہور خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ کی خدمت میں رہنے لگے۔ یہ ان کے استاد مشہور بزرگ بھی ہیں۔ شیخ کی وفات کے بعد دوبارہ سرہند تشریف لائے اور خلق خدا کی اصلاح کے فریضہ انجام دینے لگے۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ عقید وحدت الشہود کا بانی بھی مجدد الفسانی ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ اور ایک ہوتا ہے عقید وحدت الوجود، اس کا بانی جو ہے شیخ ابن العربی ہے۔ کون ہے؟ ابن العربی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ نوٹ کر لو۔ حضرت مجدد الفسانی کا زمانہ برصغیر کے دو مشہور بادشاہ اکبر اور جہانگیر کا تھا۔ اکبر بادشاہ پر ہندو اثر غالب ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ملک میں اسلامی رسوم سنتوں پر عمل کم اور بدعات میں اضافہ ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا جی، اضافہ ہو گیا۔ اکبر کی وفات کے بعد جہانگیر بھی باپ کے نقش قدم پر چل پڑا۔ حضرت مجدد الفسانی نے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو اس سے ناراض ہو کر آپ رحمۃ اللہ کچھ عرصہ تک قید میں رکھا گیا۔ اچھا، دین الہی کے نام سے ایک دین جو رائج کیا تھا نا، وہ اکبر نے رائج کیا تھا۔ اکبر بادشاہ نے، کس نے رائج کیا تھا؟ اکبر بادشاہ نے، دین الہی کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، یعنی ان کا یہ تھا نا کہ انہوں نے ساروں کو ایک ایسا نظام یا ایسا مذہب رائج کیا جس میں عیسائیت کو بھی جگہ دیا، ہندو کو بھی جگہ دیا، اسلام کو بھی مطلب جگہ دیا، ایک مکس اچار جیسا بنا دیا ہر ایک کو خوش کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، اس کے بعد لیکن حضرت مجدد الفسانی نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی تو اس نے ناراض ہو کر آپ کو کچھ عرصہ تک قید میں رکھا۔ لیکن حضرت مجدد الفسانی نہایت جرأت اور پامردی اور جان فشانی کے ساتھ ان بدعات اور عیوب کا تدارک کیا اور سنت رسول کا بول بالا کیا۔ اسی وجہ سے مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، جس کی معنی 1000 سال کے بعد، سمجھ آ رہی ہے نا، شعائر اسلام کی تجدید اور احیاء کرنے والا دوسرا شخص۔ تو یہ وہی والی بات ہے جو میں نے بتا دیا۔ حضرت مجدد الفسانی نے عالم، باعمل، باشرع اور سنت سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نہایت عبادت گزار اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ نیکی کا حکم، برائی سے روکنے کا سخت اہتمام فرماتے تھے۔ شب و روز لوگوں کے اسلام میں لگے رہتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ نے متعدد کتب لکھی جن میں اثبات النبویہ، رسالہ تحلیلیہ، معارف لدنیہ، مبدأ معاد وغیرہ یہ ساری کتابیں لکھی۔ حضرت مجدد الفسانی 1034 ہجری میں بخار اور سانس کی بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا گئی۔ اس کو بھی انڈر لائن کرو، وہ جو پہلا پیدائش 971، چونکہ یہاں یہی لکھا ہے نا تو یہیں سے سوال بھی اسی طرح آئے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہیں سے ہجری میں جو ہے نا سوال آئے گا، تو 1034۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آپ رحمۃ اللہ کو سرہند میں دفن کیا گیا، تو سرہند میں پیدا بھی ہوئی اور سرہند میں دفن بھی ہوئی۔ اور نماز جنازہ آپ رحمۃ اللہ کی بیٹے خواجہ محمد سعید نے پڑھا۔ یہ اہم سوال ہے اور یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ شیخ احمد سرہندی کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا۔ اس کو آپ نوٹ کر لے، خواجہ باقی باللہ کا جو بیٹا تھا خواجہ محمد سعید نے آپ کی نماز جنازہ وہ پڑھا۔